النور میں ایک عیسائی لڑکا آیا تھا جو اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے اس کے کچھ سوال تھے جن کے جواب وہ روحان جبیل سے جاننا چاہتا تھا، اور روحان جبیل دل و جان سے حاضر تھا۔ کیا اسلام تشدد اور خونزیری کی دعوت دیتا ہے؟ کیا اسلام تشدد اور خونزیری کی اور حزیمیت کو فروغ دیتا ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جہاں کہیں کفار کو پائیں انہیں قتل کر دیں۔ لڑکے نے بہت اہم سوال اٹھایا تھا۔ قرآن کریم سے باعث محسوس آیات کا غلط طور پر اس لیے حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس غلط تصور کو قائم رکھا جا سکے کہ اسلام تشدد کی حمایت کرتا ہے اور اپنے پیروکاروں پر زور دیتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے باہر رہنے والوں کو قتل کر دیں۔ آیت جس کا غلط حوالہ دیا جاتا ہے، سورہ توبہ کی مدرجہ ذیل آیت کو اسلام کے ناقدین اکثر حوالہ دیتے ہیں تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ اسلام تشدد، خون زیری اور وحشت کو فروغ دیتا ہے۔ تم مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ انہیں قتل کر دو، سورہ توبہ 9 آیت 5۔ در حقیقت ناقدین اسلام اس آیت کا حوالہ سیاق و سقاب سے ہٹ کر دیتے ہیں۔ آیت کے سیاق و سقاب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس صورت کا مطالعہ آیت نمبر 1 سے شروع کیا جائے۔ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جو معاہدات امن ہوئے تھے ان سے برات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس برات معاہدات کی مصنوعی سے عرب میں مشرک اور مشرکین کا وجود عملاً خلاف قانون ہو گیا، کیونکہ ملک کا غالب حصہ اسلام کے زیر حکم آ چکا تھا۔ اس لیے اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہا کہ یا تو لڑنے پر تیار ہو جائے یا ملک چھوڑ کر نکل جائے یا پھر آپ کو اسلامی حکومت کے نظام و نفس میں دیں۔ مشرکین کو اپنا رویہ بدلنے کے لیے 4 ماہ کا وقت دیا گیا۔ ارشاد الہی ہوا، بس جب حرمت دی گئی مہلت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو اور ان کو پکڑ اور گھیرو اور حرکات میں ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ روحان نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا امریکہ وید ریاست نام پر برسر بیکار تھا۔ فرض کیجئے کہ صدر امریکہ یا امریکی جنرل نے جنگ کے دوران میں امریکی سپاہیوں سے کہا جہاں کہیں ویتنامیوں کو پاؤ انہیں قتل کر دو۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے اگر آج میں سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ کہوں کہ امریکی صدر یا جنرل نے کہا تھا کہ جہاں کہیں ویتنامیوں کو پاؤ انہیں قتل کر دو، تو یوں معلوم ہوگا کہ میں کسی قصائی کا ذکر کر رہا ہوں۔ لیکن اگر میں اس کی یہی بات صحیح سیاق و سباق میں بیان کروں تو یہ بالکل منطقی معلوم ہوگی، کیونکہ وہ دراصل جنگ کے حالات میں اپنے سپاہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ایک ہنگامی حکم دے رہے تھے کہ دشمن کو جہاں کہیں پاؤ ختم کر دو۔ حالت جنگ ہونے کے بعد یہ حکم ساقط ہو گیا، حالت جنگ کا حکم۔ اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوا کہ تم مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ یہ حکم جنگ کی حالت میں نازل ہوا اور اس کا مقصد مسلم سپاہ کا حوصلہ بڑھانا تھا۔ قرآن کریم در حقیقت مسلمان سپاہیوں کو تلقین کر رہا تھا کہ وہ خوفزدہ نہ ہوں اور جہاں کہیں دشمنوں سے سامنا ہو انہیں قتل کر دیں۔ اوران شوری کی فریب کاری۔ اوران شوری بھارت میں اسلام کے شدید ناقدوں میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب فتاوی کی دنیا کے صفحہ 572 پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کا حوالہ دیا ہے، اور آیت نمبر 5 کا حوالہ دینے کے بعد وہ دفعتاً آیت 7 پر آ جاتا ہے۔ یہاں ہر معقول آدمی یہ محسوس کرتا ہے اسے جان بوجھ کر آیت نمبر 6 سے گریز کیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 اس الزام کا شافی جواب دیتی ہے کہ اسلام نعوذ باللہ تشدد، بہیمت اور خونزیری کو فروغ دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی، اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دیجیے تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیجیے۔ یہ رعایت اس لیے ہے کہ بے شک وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ سورہ توبہ 9 آیت 6۔ قرآن نہ صرف یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مشرک حالات جنگ میں پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دی جائے، بلکہ یہ حکم دیتا ہے کہ اسے محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ موجودہ بین الاقوامی منظرنامے میں ایک رحم دل اور امن پسند جنرل جنگ کے دوران میں دشمن کے سپاہیوں کو امن طلب کرنے پر آزاد نہ جانے دے، لیکن کون ایسا فوجی جنرل ہوگا جو اپنے سپاہیوں سے یہ کہے
کہ اگر دوران جنگ دشمن کے سپاہی امن کے طلبگار ہوں تو انہیں نہ صرف یہ کہ رہا کر دو بلکہ محفوظ مقام پر پہنچا بھی دو۔ اس لیے جب کوئی شخص قرآن کی کسی آیت کا حوالہ دے تو اس کی آیت کے سیاق و ثواب کو دیکھ لینا چاہیے۔ وہ پہلا دن تھا جب کسی مشرک نے روحان جبیل کے سامنے کلمہ پڑھا تھا۔ روحان کا رواں رواں خدا کا مشکور تھا۔ اسے آج سے پہلے اتنا سکون کبھی محسوس نہیں ہوا تھا جتنا آج ہوا تھا۔ اسے کیسی کیسی نعمتوں سے نواز دیا گیا تھا۔ حیران تھا وہ۔ ایلف کے گھر پوری کلاس جمع تھی۔ وہ یہ جان کر حیران ہو رہ گئی تھی کہ روحان اور وہ دونوں ایک ہی لائن میں رہتے تھے۔ پوری پارٹی کے دوران ایلف کی نظریں روحان پر جمی رہی تھیں۔ وہ اسے جتنا باہر سے پرسکون نظر آتا تھا اندر سے اتنا ہی بے چین اور اداس لگتا تھا۔ وہ اس کی اداسی کی وجہ نہیں جانتی تھی لیکن جاننا چاہتی تھی۔ وہ روحان کے پاس جانا چاہتی تھی جو الگ تھلگ بیٹھا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ایمی اس کے پاس چلی گئی۔ ایمی کو روحان کے ساتھ دیکھ کر ایلف کے چہرے پر ناگواری اکھڑی۔ اکیلے بیٹھے ہو؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جی، اچھا لگتا ہے اکیلے بیٹھنا۔ مجھے لگتا تھا کہ صرف میں ہی تم سے متاثر ہوں، لیکن اب لگ رہا ہے کہ یونیورسٹی کی ملکہ روحان جبیل کی سات کا شکار ہو چکی ہے، ایمی نے ایلف کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ روحان چونکا تھا۔ ایسی بات نہیں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ایمی کی چھٹی حس بہت تیز ہے مسٹر جبیل، میں جو کہتی ہوں وہ سچ ہوتا ہے، اور دیکھ لینا ایک دن تم بھی ایلف کے آگے سرنگوں ہو جاؤ گے۔ ایمی نے ہوا میں تیر چلایا تھا۔ روحان اس کی بے وقوفی کی باتیں سن کر بس مسکرا دیا تھا۔ پوری پارٹی میں روحان سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اب وہ اسے باہر تک چھوڑنے آئی تھی۔ لائن کے آخر پر روحان کا گھر تھا۔ بہت بہت شکریہ مسٹر آرجے کہ تم میرے بلانے پر آئے ہو۔ شکریہ کی بات نہیں، جب پارٹی کلاس کے لیے تھی تو مجھے آنا چاہیے تھا۔ تم نے شراب خود نہیں چھوا، یقیناً تمہارے مذہب میں حرام ہوگی، لیکن یہ بتاؤ تم اپنی جینس کو ٹخنوں سے اوپر کیوں رکھتے ہو؟ ایلف نے عجیب سا سوال کیا تھا۔ اسے ہمیشہ روحان کو پینٹ ٹخنوں سے اوپر فولڈ کیے ہوئے پہنے دیکھا تھا۔ اوہ یہ اسلام میں مردوں کو چاہے شلوار ہو یا پینٹ ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ روحان نے اپنے پاؤں کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ لیکن اب تو سردی بڑھ گئی ہے، ٹھنڈ نہیں لگے گی۔ تو موزے پہن لوں گا۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا تھا۔ تمہیں اپنا مذہب اتنا عزیز ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ اس سے بھی زیادہ۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ ایلف نے اس کی مسکراہٹ کے سامنے خود کو بے بس پایا تھا۔ ایک شہزادہ ہے سرد مزاج سا کہانی میں، ایک شہزادی ہے جو دل سے اس پہ مرتی ہے۔ سائنس اور فلسفی آف سائنس میں فرق۔ ملحدوں اور دورائیوں کے مکر اور فریب میں یہ سب سے بڑا مکر ہے جو یہ لوگ سادہ لوگ انسانوں کا ایمان بگاڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ فلسفی آف سائنس کو سائنس بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ لوہے کو سونے میں ملا کر سونے کا تاثر دے کر بیچتے ہیں۔ سائنس اور چیز ہے اور فلسفی آف سائنس اور چیز ہے۔ پیور سائنس نہ تو خدا کا انکار کرتی ہے اور نہ ہی اس بات، البتہ سائنس کے اثبات کی ایک علامت ضرور ہو سکتی ہے۔ اس لیے پیور سائنٹسٹ کبھی بھی دہرایا نہیں ہوگا، بلکہ یا تو خدا کا اثبات کرے گا جیسا کہ اکثر کا معاملہ ہے، یا پھر عاجزی کا اظہار کرے گا کہ مجھے نہیں معلوم یا یہ سائنس کی ڈومین نہیں ہے۔ اس کے برعکس فلسفی آف سائنس زیرہ الخط ہے جو سائنس کے نام سے پڑھا بڑھایا جا رہا ہے۔ فزکس کہ جس لیبارٹری میں اثبات کیا جاتا ہے وہ پیور سائنس کا ڈومین ہے، اور نظریاتی فزکس کہ اکثر مثبات تن اور تخمین سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ نظریاتی سائنس میں جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے وہ سائنس کا مذہبی ورژن ہے، وہ سائنس فکشن ہے جسے ماننے کے لیے سائنسدانوں پر اس سے زیادہ ایمان لانا پڑتا ہے کہ جتنا کسی نبی اور رسول پر ایمان لانے کا مطالبہ ہے۔ اس لیے ملحدوں سے گزارش ہے کہ اپنی فلسفی آف سائنس کو اپنے پاس سنبھال کر رکھیں۔ اسے سائنس بنا کر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے جلسے میں کی گئی تقریر نے آگ لگا دی تھی۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس دھڑ دھڑ النور جوائن کر رہے تھے۔ لوگ سچ کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ کچھ ملحد اپنے سوالوں میں الجھ کر رہ گئے تھے۔ وہ لوگوں کو ان کے طریقے سے ڈیل کر رہا تھا۔ اس کے پاس سائنس سے متعلق جواب ہوتا تھا۔ اسٹوڈنٹس نے اپنے مذہب کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا تھا، اور وہ حیران رہ گئے تھے جب انہوں نے اسے ہر چیز سے آگے پایا تھا۔ تم کہتے ہو خدا سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں، تو آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سائنس کس طرح خدا کو پیچھے چھوڑ رہی ہے۔ جیسے وہ ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوا اسے چیمبر والا لڑکا مل گیا تھا جو ملحد تھا جس سے بحث ہوئی تھی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ کسی ماں کے رحم میں موجود بچے کی جنس صرف اللہ ہی کو معلوم ہوتی ہے، لیکن اب سائنس ترقی کر چکی ہے اور ہم بآسانی الٹرا
سونوگرافی کے ذریعے سے جین کی جنس کا تعین کر سکتے ہیں۔ کیا یہ آیت قرآنی میڈیکل سائنس سے متصادم نہیں؟ روحان نے سنجیدگی سے اس کا سوال سنا تھا اور پھر بولنا شروع کیا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف اللہ ہی رحم مادر میں جنین کی جنس کو جانتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں کہتا ہے، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ ماں کے پیٹوں میں ہے۔ سورہ لقمان 31 آیت 34۔ اس طرح کا ایک پیغام مدرجہ ذیل آیت میں دیا گیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، اور ارحام کی کمی بیشی بھی، اور اس کے ہاں ہر چیز کی مقدار مقرر ہے۔ سورہ الرعد 13 آیت 8۔ الٹرا سونوگرافی سے جنس کا تعین۔ موجودہ سائنس ترقی کر چکی ہے اور ہم الٹرا سونوگرافی کی مدد سے حاملہ خاتون کے رحم میں بچے کی جنس کا تعین بآسانی کر سکتے ہیں۔ قرآن اور جنین کی جنس، یہ درست ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق تراجم اور تشریحات میں یہ کہا گیا ہے کہ صرف اللہ ہی یہ جانتا ہے کہ رحم مادر میں موجود بچے کی جنس کیا ہے۔ لیکن اگر آپ اس آیت کا عربی متعین پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ انگریزی لفظ جنس، سیکس کا کوئی متبادل عربی لفظ استعمال نہیں ہوا۔ در حقیقت قرآن کریم جو کچھ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ ارحام میں کیا ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ بہت سے مفسرین کو غلط فہمی ہوئی ہے اور انہوں نے اس سے یہ مطلب لیا کہ اللہ ہی رحم مادر میں بچے کی جنس سے واقف ہے۔ یہ درست نہیں۔ یہ آیت جنین کی جنس کی طرف اشارہ نہیں کرتی، بلکہ اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ رحم مادر میں موجود بچے کی فطرت کیسی ہوگی۔ کیا وہ اپنے ماں باپ کے لیے بابرکت اور باسعادت ہوگا یا باعث زحمت ہوگا؟ کیا وہ معاشرے کے لیے باعث رحمت ہوگا یا باعث عذاب؟ کیا وہ نیک ہوگا یا بد؟ کیا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ ان تمام باتوں کا مکمل علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ دنیا کا کوئی سائنسدان ہوا اس کے پاس کتنی ہی ترقی کے آلات کیوں نہ ہوں، رحم مادر میں موجود بچے کے بارے میں کبھی ان باتوں کا صحیح جواب نہیں دے سکے گا۔ روحان کو بولتے دیکھ کر بہت سے اسٹوڈنٹس ان کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ انہیں روحان کو سننا اچھا لگتا تھا۔ ابتدائی مراحل میں جب نطفہ اور علقہ رحم مادر میں ہوتا ہے تو کوئی سائنسدان بھی اس کا تعین نہیں کر سکتا کہ اس کی جنس کیا ہے۔ کوئی آلات کے ذریعے سے معلوم کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپریشن کر کے کہے کہ مجھے اس کی جنس معلوم ہو گئی ہے، حالانکہ یہ اسباب کے بغیر معلوم کرنے کی نفی ہے۔ اور ایسے واقعات میں بھی سننے میں آئے ہیں کہ ڈاکٹر کی رپورٹ کے خلاف نتیجہ نکلا ہے، یعنی ڈاکٹر رپورٹ حتمی اور یقینی نہیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ راستہ دیجیے، میری کلاس کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ ایکسکیوز کرتا اسٹوڈنٹس کے ہجوم سے نکلتا چلا گیا۔ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایڈیٹ۔ ایمی جانے کہاں سے وارد ہوئی تھی اور اس لڑکے کے کندھے کو زوردار ٹکر مارنے کے بعد روحان کے پیچھے بھاگی تھی۔ اسٹوڈنٹس میں ایک بار پھر ہلچل سی مچ گئی تھی۔ تجھ سے جو دھیان کا تعلق ہے، پکے ایمان کا تعلق ہے۔ میری چپ کا تیری خاموشی سے روح اور جان کا تعلق ہے۔ تو سمجھتا ہے میرے لہجے کو، اور یہ مان کا تعلق ہے۔ تجھ سے میرے خیال کا رشتہ یعنی واجدان کا تعلق ہے۔ تو رہتا ہے دل میں یوں جیسے گھر سے سامان کا تعلق ہے۔ روحان نے اپنے آپ کو بہت مصروف کر لیا تھا۔ صبح ڈپارٹمنٹ، پھر النور اور پھر لیب، وہ سارا دن مصروف رہتا تھا، لیکن ایک پل بھی ایسا نہیں تھا جب اسے خانم کا خیال نہیں آتا تھا۔ وہ تھک ہار کر جب رات کو سونے لیٹتا تھا تو آنکھوں کے پردے پر چھم سے اتر آتی تھی۔ کبھی کبھی وہ بہت اداس ہو جاتا تھا اور کبھی کبھی اس کو سوچنا اچھا لگتا تھا۔ ابھی بھی وہ اس کے ہی خیالوں میں گم تھا جب دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کی تنہائی میں خلل ڈالا۔ روحان نے آنکھیں کھولیں تو سبیل کھڑا تھا۔ پورے لندن کو ہلانے کے بعد محبت کا دیوتا ادھر آرام فرما رہا ہے، کمال ہے۔ سبیل نے اسے چھیڑا تھا۔ آ جاؤ اندر۔ روحان کے بلانے پر وہ اندر آیا تھا۔ سارا دن کہاں غائب ہوتے ہو، نظر ہی نہیں آتے۔ سبیل اب بے تکلفی سے پوچھ رہا تھا۔ ادھر ہی ہوتا ہوں، جانا کدھر ہے؟ روحان نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں، تم بہت تیز جا رہے ہو شہزادے، اپنی رفتار تھوڑی آہستہ کر لو، یہ لندن ہے۔ سبیل نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا، جبکہ روحان اس کی بات سن کر چونکا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو، صاف صاف کہو۔ روحان بھی سنجیدہ ہو چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا شاید تم جانتے ہو، خیر تمہیں ہر چیز پر نظر رکھنی چاہیے اور مذہبی کمیونٹیوں سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن کیوں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔
تمہاری مذہب کے متعلق ایک ہی تقاریر نے لوگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ بہت سے یہودی اور عیسائی مذہبی کمیونٹیز ایکٹیو ہو چکی ہیں، تم ان کی نظروں میں آ گئے ہو، لیکن میں نے کچھ غلط نہیں کیا، جو کیا ٹھیک کیا۔ وہ آبرو اچکائے پوچھ رہا تھا۔ دیکھو روحان، میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ پاکستان نہیں ہے اور نہ ہی ایک اسلامی ریاست ہے۔ تمہاری وجہ سے بہت سے اسٹوڈنٹس اور بہت سے لوگ اپنے عقیدوں سے ہٹ رہے ہیں، لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ سبیل سادہ سے لہجے میں کہنا شروع ہوا۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟ روحان کے چہرے پر الجھن تھی۔ اگر تم ایک غیر اسلامی ریاست میں آ کر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرو گے، ان کے مذاہب اور عقیدے کو کمزور ثابت کرو گے، تو حکومت تمہیں غلط ہی سمجھے گی۔ سبیل نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ میں اسلام کی طرف راغب نہیں کر رہا کسی کو، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اسلام کی تبلیغ کر سکوں، میں بس لوگوں کی الجھنیں دور کر رہا ہوں۔ لوگ خود سچائی کی تلاش میں نکل پڑے ہیں، اور ویسے بھی ڈاکٹر باسط عرصہ دراز سے یہ کام کر رہے ہیں، انہیں تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا، تو پھر میں کیوں؟ کیونکہ تمہارا تعلق یونیورسٹی سے ہے، تمہیں نوجوان طبقہ فالو کر رہا ہے، یہاں کی مذہبی کمیونٹی کو لگ رہا ہے تم ان کی نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہو۔ جو نوجوان اسلام قبول کر رہے ہیں وہ اس ملک کا مستقبل ہیں، اگر ایسا چلتا رہا تو یقیناً دوسرے مذاہب کو بہت نقصان ہوگا۔ تو تمہیں لگتا ہے میں یہ سب غلط کر رہا ہوں؟ روحان چاچی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، شاید تم یہاں جس کام کے لیے آئے ہو وہ کرو اور واپس جاؤ۔ کچھ لمحہ خاموش رہنے کے بعد سبیل نے جواب دیا تھا۔ اس کا جواب سن کر روحان نے ایک سرد آہ بھری تھی۔ اسے سبیل کی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چیمبر جانا چھوڑ دوں گا۔ روحان سمجھ گیا تھا، وہ یونیورسٹی میں اب صرف اپنی پڑھائی کے لیے رہنا چاہتا تھا۔ اور وہ ایلف آسکر، تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ یہاں کے میئر کی بیٹی۔ اگر اس کے باپ کو بھنک بھی پڑی نا کہ تم اس میں دلچسپی لیتے ہو یا وہ لیتی ہے، تو یقیناً تمہیں یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ لندن سے بھی نکلوا دے گا۔ سبیل اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے ایلف میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ روحان نے ٹو ٹوک جواب دیا تھا۔ جانتا ہوں تم نہیں ڈرتے، یہی تو سارا مسئلہ ہے، اور یہی میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں کہ تھوڑا خوف رکھو۔ یہاں کا مذہبی مافیا بہت مضبوط ہے، کب کیا کرتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ سبیل ٹھیک کہہ رہا تھا، روحان اس کی بات سمجھ رہا تھا، لیکن کسی سے ڈر کے وہ اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اسے النور سنبھالنا تھا، اور ابھی تو وہ النور کا ہیڈ بھی نہیں بنا تھا، ابھی تو وہ صرف ایک اسٹوڈنٹ تھا۔ لوگ پہلے ہی ڈر گئے تھے۔ دیکھو روحان، میں چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو، تمہاری زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ نہ ہو، اور ایسا تبھی ہوگا جب تم لوگوں کی نظروں میں نہیں آؤ گے۔ سبیل اس کا حیر ہوا تھا۔ میں آئندہ احتیاط کروں گا۔ روحان اس کی بات سمجھتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ اچھی بات ہے، مجھے تم سے سمجھداری کی امید تھی۔ سبیل کے تنے میں اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ اگلے دن روحان یونیورسٹی گیا تو عجیب سا سما تھا۔ اسٹوڈنٹس کا ہجوم اس کی طرف لپکا تھا۔ روحان تم فکر مت کرو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ ایمی پررسم تھی۔ کیا ہوا؟ روحان نے حیرت سے پوچھا۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ ایمی چونکی۔ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، یہ غلط ہے۔ ایک اور لڑکا روحان کی طرف بڑھا تھا، لیکن وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور سب لوگ یہاں کیوں جمع ہیں؟ اسٹوڈنٹس کا ہجوم ڈپارٹمنٹ کی گیٹ پر موجود تھا۔ شاید تمہیں علم نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ والوں نے تمہیں 10 دن کے لیے یونیورسٹی سے معطل کر دیا ہے۔ ایمی نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ لیکن کیوں؟ روحان کے چہرے پر الجھن تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ تم نے چیمبر میں اپنے مذہب کی تبلیغ کی ہے، جو سراسر قوانین کے خلاف ہے، ایمی نے بتایا۔ لیکن میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے تو بس کچھ سوالوں کے جواب دیے تھے، اور سر ایلبس جانتے ہیں وہ تبلیغ میں نہیں آتا۔ روحان کو حیرت ہو رہی تھی، 2 دن کے اندر کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ روحان، تمہیں پروفیسر ایلبس نے بلایا ہے، لیکن تم پریشان مت ہونا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ ایلف سنجیدہ سے ان کی طرف بڑھی تھی۔ تم سب لوگ کلاس میں جاؤ، میں پروفیسر سے بات کرتا ہوں، اور یہ میرا مسئلہ ہے، میں خود سنبھال لوں گا۔ تم لوگ یونیورسٹی کا ماحول مت خراب کرو۔ روحان نے اسٹوڈنٹس کو سمجھایا تھا۔ وہ انہیں وہاں چھوڑ کر پروفیسر ایلبس، جو کہ چیمبر کے صدر تھے، ان کے آفس کی طرف بڑھا تھا۔ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ سنجیدہ لہجے میں پروفیسر ایلبس سے سوال کر رہا تھا۔ تم نے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ پروفیسر ایلبس سپاٹ لہجہ لیے کہہ رہے تھے۔ لیکن پروفیسر، آپ اچھے سے جانتے ہیں، میں نے بس کچھ سوالوں کے سائنسی حوالے سے جواب دیے تھے، میں تبلیغ کرنے نہیں آیا یہاں، اور اگر ایسا تھا تو آپ مجھے پہلے دن کہہ سکتے تھے نا کہ میں آئندہ مذہب پر بات نہ کروں۔ روحان ٹھیک کہہ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، تم نے قوانین توڑے ہیں
اور اب بھی تم دیکھ رہے ہو کہ تمہاری وجہ سے یہاں کا ماحول کتنا خراب ہو چکا ہے۔ اسٹوڈنٹس باغی ہو رہے ہیں۔ یہ وہ پروفیسر نہیں تھے جو چیمبر میں پائے جاتے تھے؟ میں معذرت کرتا ہوں پروفیسر، باہر جو کچھ ہو رہا ہے مجھے قطعاً اس کا علم نہیں تھا۔ مجھے وہی پتہ چلا، اور شاید آپ لوگ خود ایک قانون توڑ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو معطل کرنے سے پہلے اسے وارن کیا جاتا ہے، لیکن مجھے وارن نہیں کیا گیا، مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ روحان پوری طرح سے سنجیدہ ہو چکا تھا۔ مسٹر چارلز کا کہنا ہے انہوں نے تمہیں وارن کیا تھا، لیکن تم نے ان کی بات نہیں سنی۔ یہ سراسر جھوٹ ہے پروفیسر، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ روحان چنچلا گیا۔ فیل، سچ جھوٹ کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا۔ اب فیصلہ ہو چکا ہے، تمہیں اس کا احترام کرنا ہوگا۔ ان کی بات سن کر روحان کو انتہائی غصہ آیا تھا، لیکن وہ خود پر ضبط کر گیا تھا۔ سبیل ٹھیک کہہ رہا تھا، یہاں جو کچھ ہو رہا تھا سمجھ سے باہر تھا۔ روحان کو حیرت ہو رہی تھی، کسی نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ خاموشی سے آفس سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا، کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور چل رہا تھا جس سے وہ بے خبر تھا۔ روحان بہت مشکل سے اسٹوڈنٹس کو سمجھا بجھا کر یونیورسٹی سے واپس آ گیا تھا۔ اسٹوڈنٹس اس زیادتی کے خلاف تھے جو ڈپارٹمنٹ والوں نے روحان کے ساتھ کی تھی، لیکن روحان نہیں چاہتا تھا کہ اسٹوڈنٹس ڈپارٹمنٹ کے خلاف کھڑے ہوں۔ ایمی چاہتی تھی کہ ڈپارٹمنٹ والوں کے خلاف یونیورسٹی کی جسٹس کورٹ فار اسٹوڈنٹس میں کیس درج کروایا جائے، لیکن وہ منع کرایا تھا۔ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اسے سمجھنے کے لیے روحان کو کچھ وقت چاہیے تھا۔ وہ سوچنا چاہتا تھا، اور ایسا تب ہوتا جب اس کا دماغ ٹھنڈا ہوتا۔ اسی لیے وہ یونیورسٹی سے نکل آیا تھا، اور اب اس کا رخ النور کی طرف تھا۔ النور میں ماہانہ ہونے والے جلسہ منعقد تھا، اور روحان سب سے آگے تھا۔ وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں قرآن کو انگریزی میں پڑھا ہے، قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ گانا بجانا اور موسیقی حرام ہے، پھر اسلام میں حرام کیوں ہے؟ سوال ایسا تھا جس سے روحان کو اندر تک چیر کر رکھ دیا تھا۔ بہت زندگی کے 22 سے 24 سال تک اس چیز سے منسلک رہا تھا۔ ایک ہی پل میں ماضی کی پوری فلم اس کے ذہن میں گھوم گئی تھی۔ آپ نے درست کہا، قرآن پاک میں موسیقی کے متعلق کوئی آیت نہیں ہے، جبکہ اللہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں تاکہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھکائیں اور اسے مذاق بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ سورہ لقمان۔ جمہوریہ صحابہ و تابعین اور عام مسافرین کے نزدیک لہو الحدیث عام ہے، جس سے مراد گانا بجانا اور اس کا باعث ساز و سامان ہے، اور ساز و سامان موسیقی کے آلات اور ہر وہ چیز جو انسان کو خیر اور بھلائی سے غافل کر دے اور اللہ کی عبادت سے دور کر دے۔ اس میں ان بدبختوں کا ذکر ہے جو کلام اللہ سننے سے اغراض کرتے ہیں اور ساز و موسیقی، نغمہ اور سرور اور گانے وغیرہ خوب شوق سے سنتے ہیں اور ان میں دلچسپی لیتے ہیں۔ خریدنے سے مراد بھی یہی ہے کہ آلات طرب و شوق سے اپنے گھر میں لاتے ہیں اور پھر ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلام میں قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی بڑا درجہ حاصل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ چیز جو انسانی دماغ کے نارمل تسلسل میں خلل پیدا کرے وہ حرام ہے۔ اب ان چیزوں میں شراب، موسیقی، گانا بجانا، ایسے قصے و واقعات جو انسانی ذہن کو غلط سمت میں بھٹکائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا ادب یا ناول جو فحاشی اور بے حیائی سے بھرپور ہوں، سب شامل ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کو حرام کیوں قرار دیا گیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ دوسرا سوال پوچھ رہا تھا۔ ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام دف، موسیقی کا آلہ بجانے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس پر آپ وہ الفاظ گا سکتے ہیں جو لغو نہ ہوں۔ اور رہا آپ کا سوال کہ منع کیوں کیا گیا ہے، تو اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، جس کی معافی نہیں ہے۔ جب انسان جان ہیز موسیقی سنتا ہے اور گاتا ہے تو اس کا دماغ نارمل تسلسل سے نہیں چلتا، اور ایسا ہی کچھ شراب پی کر ہوتا ہے۔ آپ نے آج کل کی گانوں پر غور کیا ہوگا جن میں ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو قابل مذمت ہیں۔ کہیں پر محبوب کو خدا کہا جاتا ہے اور کہیں پر اسے سجدہ کرنے کی بات کی جاتی ہے، جو کہ شرک ہے۔ اس گناہ سے بچنے کے لیے ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جذبات میں بہہ کر کوئی ایسا گناہ کریں جس کی معافی نہ ہو۔ یہ وجہ ہے منع کرنے کی۔ میں مسلمان ہوں اور میں ایک شاعر ہوں۔ جب سے میں دین کی طرف متوجہ ہوا ہوں، میں نے فقط شاعری لکھنا چھوڑ دی ہے۔ میری بیوی چاہتی ہے کہ میں اس کے لیے کچھ لکھوں اور گنگناؤں۔ کیا ایسا کرنا گناہ ہوگا؟ ایک شخص نے سوال کیا تھا۔ روحان نے غور سے اس کی بات سنی تھی۔ پہلی بات تو یہ
کہ دف بجانے کی اجازت ہے، لیکن انجان نیز موسیقی اور لغو باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ بیوی کو خوش رکھنا آپ کا فرض ہے، آپ ان کے لیے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن خیال رہے وہ شرک کے زمرے میں نہ آتا ہو۔ آپ انہیں گنگنا کر سنا سکتے ہیں، لیکن خیال رہے آپ کی آواز کوئی اور عورت نہ سنے جو نامحرم ہو اور آپ کی طرف مائل ہو۔ اسلام کی کچھ حدود طے ہیں، آپ ان سے باہر نہ نکلیں۔ باقی آپ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے ہر جائز کام کر سکتے ہیں۔ وہ خود کتنے دنوں تک تڑپتا رہا تھا جب وہ اپنے گانوں کو مختلف چینلز پر چلتے دیکھتا تھا۔ اس نے سرچ کر کے ہر وہ چینل، ہر وہ سائٹ نکالی تھی جہاں اس کے گانے موجود تھے۔ اشام کی مدد لے کر چینل والوں سے بات کر کے اس سے اپنے گانے بند کروائے تھے۔ بہت کچھ وہ خود ختم کر چکا تھا، لیکن پھر بھی یہ خیال اسے سکون نہیں لینے دیتا تھا کہ لوگ، خاص طور پر لڑکیاں، اس کی آواز کی دیوانی تھیں۔ عرصہ پہلے اس نے یہ گناہ چھوڑ دیا تھا۔ اگر وہ کچھ گنگناتا تھا تو بھی اکیلے میں، اور اس لڑکی کے لیے جو موجود نہیں تھی، لیکن کبھی اس سے کوئی غلط خیال اپنے ذہن میں نہیں آنے دیا تھا جس سے وہ گناہ گار کہلاتا۔ شام نے شہر میں اپنے خوبصورت پر پھیلائے تھے۔ موسم اچانک ہی ابر آلود ہوا تھا۔ بادلوں کی گرج و چمک کی آواز سے ایلف کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ وہ اسلامی چینل پر چلنے والی روحان کی ویڈیو دیکھ رہی تھی جو کل کی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کی کمی کی شدت سے محسوس کیا جا رہا تھا۔ تمام اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہوئی ناانصافی پر غصہ تھے۔ وہ خود بھی اسے ہر جگہ محسوس کرتی تھی۔ اچانک وہ چونکی تھی اور لپک کر اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھی جو باہر سڑک کی جانب کھلتی تھی۔ ان کی لائن میں دونوں طرف گھر تھے اور درمیان میں گلی تھی جو صرف نام کی گلی تھی، لیکن حقیقی طور پر وہ ایک بہت کشیدہ سڑک تھی۔ ہر گھر کے باہر لان تھا جو چاروں طرف سے باڑ میں قید تھا۔ ایلف نے کھڑکی سے گردن باہر نکال کر لائن کے آخر میں موجود روحان کے گھر کی طرف دیکھا تھا۔ بارش نے آہستہ آہستہ لندن کو بھگونا شروع کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد توقع کے عین مطابق اسے روحان آتا دکھائی دیا تھا۔ اس نے برساتی کوٹ پہن رکھا تھا۔ ایلف کو امید تھی کہ وہ ضرور باہر آئے گا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جسے وہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایلف نہیں جانتی تھی وہ صرف کاغذ نہیں تھا، روحان کے لیے سب کچھ تھا۔ وہ غور سے نکاح نامے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب ایک ڈرامہ ہی صحیح، لیکن اس ڈرامے نے خانم کو اس سے جوڑا تھا اور اسے یہ جوڑ پسند آیا تھا۔ بارش تیز ہوئی تو اس نے نکاح نامے کو طے کر کے اپنی جیکٹ کے اندر والی جیب میں ڈالا تھا۔ وہ اس کے دل کے بہت قریب تھا۔ ایلف غور سے اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ مہرو، یہ دیکھو یہاں بارش کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ خانم کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ روحان کرنٹ کھا کر پلٹا تھا۔ وہ اب ہنس رہی تھی اور بچوں کی طرح مہرو کے ساتھ کاغذ کی کشتیاں جن پر ان کا نام لکھا ہوا تھا بنا کر پانی میں چھوڑ رہی تھی۔ خانم، وہ اس کی آواز کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ روحان نے ایک بار پھر خود کو فنا ہوتے محسوس کیا تھا۔ تھک ہار کر اس سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ آواز آنا بند ہو گئی تھی، البتہ بارش جاری تھی جس کا خانم سے گہرا تعلق تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا تھا۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر گر رہی تھیں۔ بارشیں جب اچانک ہوئیں تو لگا تم شہر میں ہو، وہ دھیمی آواز سے گنگنایا تھا۔ رات بھر پھر وہ جب نہ رکی تو لگا تم شہر میں ہو۔ ایلف اس سے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ آرچے تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کے لب کچھ گنگنا رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی وہ کس کو یاد کر کے گنگنا رہا تھا۔ کہیں ایک ساز ہے گونجی، تیری آواز ہے گونجی، میری خاموشیوں کو کر دے اب بیاں، تیرے بن بے وجہ سب ہے، تو اگر ہے تو مطلب ہے، نہیں تو ٹوٹا سا ادھورا کارواں۔ وہ روحان کو بہت شدت سے یاد آئی تھی۔ وہ اسے بھولنا بھی چاہتا تو ایسا ممکن نہیں تھا۔ شام پھر خوبصورت ہوئی تو لگا تم شہر میں ہو، دور ہو کر بھی نظروں سے تم ہر لمحہ ہر پہر میں ہو۔ وہ اکیلا بھیگی سڑک پر دھیمی آواز سے گنگناتا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ ایلف نے اسے دور تک جاتے دیکھا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر کھڑکی سے ہٹ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ایلف کو محسوس ہوا تھا کہ وہ خود بھی بھیگ چکی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے، کبھی کبھی انسان کسی دوسرے میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ یہ پاگل پن انسان سے عجیب و غریب کام کرواتا ہے۔ جیسے کچھ دیر پہلے روحان خانم کو سوچتے ہوئے بارش میں بھیگ رہا تھا، ویسے ہی وہ خود اسے دیکھنے میں مگن ہو کر خود بھیگ چکی تھی۔ روحان جبیل، ایلف آسکر کے لیے ایک معمہ تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ آرچے سے روحان جبیل بنا۔ یہ وہ جاننا چاہتی تھی اور اسے امید تھی کہ وہ ضرور جان لے گی۔
وہ دریا ٹائمز کے کنارے پر بیٹھا تھا جب ایلف اسے ڈھونڈتے وہاں پہنچی تھی۔ مجھے امید تھی تم یہاں ملو گے، وہ اس کے پاس بیٹھ رہی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ڈپارٹمنٹ والوں نے کسی کو معطل کیا ہو اور اسٹوڈنٹس 5 دنوں کے اندر ہی اسے پوری یونیورسٹی کو ہلا کر واپس لے آئے۔ اس کی بات سن کر روحان چونکا تھا۔ ہاں، تمہیں واپس بلایا گیا ہے۔ ایمی نے اسٹوڈنٹس کی عدالت میں تمہارا کیس درج کیا تھا۔ جانچ پڑتال کے بعد انہیں پتہ چلا کہ تم بے قصور ہو۔ ایلف نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا۔ پروفیسر ایلبس تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ عدالت میں جو پروفیسرز بطور جج فیصلہ سناتے ہیں، انہوں نے پروفیسر ایلبس کو بلا کر اچھی خاصی باتیں سنائیں، اور میں حیران ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پروفیسر ایلبس سے بنا تحقیق کیے اپنا فیصلہ سنایا۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پروفیسر جسی نے تمہاری گواہی دی ہے کہ تم نے ایسا کچھ غلط کام نہیں کیا۔ آج تو ایلف اسے حیران کر رہی تھی۔ اس میں پروفیسر ایلبس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ روحان بولا تو ایلف نے حیرت سے اسے دیکھا۔ فیصلہ انہوں نے سنایا تھا جو کہ غلط تھا۔ کیا پتہ انہیں اس کام کے لیے مجبور کیا گیا ہو۔ روحان نے پرسرار لہجے میں کہا جسے ایلف سمجھ نہیں پائی تھی۔ ہے قصور کسی کا بھی ہو، میں خوش ہوں کہ تم بے قصور ہو اور اب واپس آ چکے ہو۔ وہ مسکرائی تھی جبکہ روحان کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تم یونیورسٹی ہلانے آئے ہو یا لندن فتح کرنے؟ ایلف نے عجیب سے لہجے میں پوچھا تھا۔ اس سے پہلے روحان کو جواب دیتا اس سے پھر سے بولنا شروع کیا۔ میں آج تک دنیا میں بس ایک انسان سے متاثر ہوئی تھی۔ میں اس کی بہت بڑی مداح تھی۔ الیگزینڈر، جانتے ہو اسے؟ جو 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا تھا اور 33 سال کی عمر میں مر گیا۔ اسے 17 لاکھ مربع میل رقبہ فتح کیا تھا۔ دنیا نے اسے بادشاہوں کے بادشاہ سکندر اعظم کا خطاب دیا تھا، اور مجھے لگتا ہے تم بنا کسی ہتھیار اور فوج کے دنیا فتح کرنے نکلے ہو۔ تم نے پورے لندن کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تم نے لوگوں کو چونکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کمال ہے۔ ایلف واقعی حیران تھی۔ تم نے صرف الیگزینڈر یعنی سکندر اعظم کے بارے میں سنا ہے، لیکن ایک اور شخص ایسا گزرا ہے جو حقیقت میں بادشاہوں کے بادشاہ کے خطاب کا حقدار ہے، لیکن وہ مسلمان تھا۔ شاید اس لیے دنیا نے اس پہ غور نہیں کیا، اور اسی وجہ سے آج کی نوجوان نسل کو، خاص طور پر غیر مسلمز کو، الیگزینڈر دی گریٹ تو یاد ہے، لیکن وہ عظیم ہستی کا نہیں پتہ۔ کیا واقعی کون تھا وہ؟ کیا واقعی کون تھا وہ؟ ایلف حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی۔ اسے ارسطو جیسے استاد کی صحبت ملی تھی، اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس 7 پشتوں میں بھی کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا۔ آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے، اور آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی۔ سکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برسوں میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور اس میں روم اور ایران کی 2 سپر پاورز بھی شامل تھیں۔ آج کے سیٹلائٹ میزائل اور آبدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کروائی تھی، بلکہ اس کا انتظام اور انصرام بھی چلایا تھا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جنرل کا قتل کرائے۔ بے شمار جنرلوں اور نوجوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا۔ اس کے خلاف بغاوت بھی ہوئی، اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے بھی انکار کر دیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی بھی ساتھی کو ان کے حکم سے سرتابی کی جرأت نہ ہوئی۔ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کو کوئی نظام، کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں۔ ایک بار خود ہی فرمایا، میں اکثر سوچتا اور حیران ہوتا ہوں، عمر کیسے بدل گیا۔ آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیات ہیں، اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ کے عدل کی وجہ سے آج دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا، جن کے بارے میں مشرکین اعتراف کرتے تھے کہ اسلام میں اگر ایک عمر اور ہوتا تو آج دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اگر تم ان کے متعلق جانو تو تمہیں محسوس ہوگا
کہ الیگزینڈر دی گریٹ بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ آج مسلمان اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں، ورنہ مغربی سیاستدانوں کے کارنامے جو آج تم سنتی ہو ان کی بنیاد رکھنے والے بھی مسلمان ہیں۔ چونکہ وہ مسلمان تھے اس لیے بڑی چالاکی سے ان کا نام اور کام صاف کر دیا گیا ہے۔ لیکن سچ تو سچ ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ مغرب کے لوگ مسلمانوں سے اتنا خوفزدہ کیوں ہیں؟ مسلمان بھی تو انسان ہی ہیں۔ اب ایسی بھی بات نہیں، میں تو نہیں ڈرتی۔ ایلف نے جان بوجھ کر منہ بنایا اور پھر مسکرا دی۔ میری مثال دیکھ لو، ابھی میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور لوگوں کو خوف محسوس ہونے لگا ہے مجھ سے۔ ایسا کیوں؟ روحان نے حقیقت بیان کی تھی۔ ایلف لاجواب ہو چکی تھی۔ جس ہستی کے متعلق تم نے بتایا ہے، اگر وہ سچ ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی جب میں الیگزینڈر کا نام ٹاپ سے ہٹا کر دوسرے نمبر پر لکھوں گی۔ وہ مسکرائی تھی۔ تم اسلامی تاریخ سے واقف نہیں ہو ایلف۔ اگر تم اسلامی تاریخ کو پڑھو اور جانو تو یقین مانو، الیگزینڈر عرف سکندر اعظم کا نام تمہاری لسٹ میں کہیں بھی نہیں رہے گا۔ وہ پر اعتماد لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ ایلف بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آج میرا برتھ ڈے ہے، اگر تم میرے ساتھ میری پسندیدہ جگہوں پر چلو گے۔ اس دن ہفتہ تھا، اسے صبح صبح ایلف کا میسج موصول ہوا تھا۔ میں نہیں آ سکتا، مجھے کام ہے۔ ابھی وہ یہ الفاظ ٹائپ ہی کر رہا تھا کہ ایلف کی گزارشیں شروع ہو گئیں۔ پلیز روحان پلیز، وہ منتیں کر رہی تھی۔ اوکے۔ وہ کچھ سوچ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر برف باری ہو رہی تھی۔ وہ موٹے اونی کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ ایلف سفید رنگ کا موٹا وسیع اونی کوٹ پہنے برف کی ملکہ لگ رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ روحان کے ساتھ ایلف کو اپنا یہ دن بہت خاص لگ رہا تھا۔ وہ سب سے پہلے چرچ گئی تھی۔ روحان کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کے بعد اس سے اپنے پسندیدہ ہوٹل سے چائے پی تھی۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ روحان نے چائے پیتے ہوئے کہا تھا۔ ایلف حیران ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنا یہ دن اکیلے مناتی تھی۔ اس کے باپ کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اس کا یہ حسن مزید خاص بنا سکے۔ کیا واقعی؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں چلو۔ روحان اسے لے کر مطلوبہ جگہ پر تھا جو ایمی کا گھر تھا، اور وہاں پر ایلف کے لیے سرپرائز پارٹی تھی۔ روحان مزید اس کے ساتھ اکیلے گھومنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اسے ایمی کو سب بتا کر پارٹی کا انتظام کروایا تھا۔ ایلف سب دیکھ کر حیران ہوئی تھی اور بہت خوش تھی۔ اس کی پوری کلاس وہاں موجود تھی۔ اچانک ہی نقلی آر جے یعنی رونلڈ جیکب نے گٹار پر دھن چھیڑی تھی۔ روحان کا دل دھڑکا تھا۔ اسے وہ شام یاد آئی تھی جب اس سے یہ گانا خانم کے لیے گایا کر خانم کو پوری طرح سے سچ کیا تھا۔ وہ کچھ پلوں کے لیے اس کے ذہن سے اتری تھی کہ زمانے نے پھر یاد کروا دیا۔ روحان کو اب وہ پارٹی فضول لگ رہی تھی۔ وہ سب کی نسوں سے بچتے ہوئے وہاں سے باہر نکل آیا تھا، لیکن اسے ایسا کرتے برف کی ملکہ نے دیکھ لیا تھا۔ رک جاؤ روحان، وہ اس کے پیچھے لپکی تھی۔ پلیز رک جاؤ۔ ایلف سے بھاگا بھی نہیں جا رہا تھا۔ باہر برف نے سفید قالین بچھا دیا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رکنا پڑا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں۔ روحان کے لہجے میں سنجیدگی تھی۔ مجھے کچھ کہنا ہے، ایلف نے اپنا تنفس بحال کرتے ہوئے کہا۔ جلدی بولو، مجھے کچھ کام ہے۔ وہ بیزار سا نظر آ رہا تھا۔ ویسے تو تم بہت تیز ہو، میں یہ دن صرف تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی تھی اور تم ہے، مجھے اچھا لگا۔ سب بہت بہت شکریہ میرا یہ دن خاص بنانے کے لیے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک الوکھی سی چمک تھی، کچھ نرم گرم جذبوں کی رمک تھی۔ کوئی بات نہیں، کلاس فیلو کے لیے اتنا تو کیا ہی جا سکتا ہے۔ کیا تم صرف مجھے کلاس فیلو سمجھتے ہو؟ وہ حیران ہوئی۔ روحان خاموش رہا تھا۔ اس کی خاموشی سے ایلف کو تکلیف ہوئی تھی۔ وہ اس کا جواب سمجھ چکی تھی۔ اوکے کوئی بات نہیں، لیکن میں تمہیں بہت خاص سمجھتی ہوں اور بہت ہی خاص رشتہ بنانا چاہتی ہوں۔ وہ مسکرائی تھی۔ روحان چونکا تھا۔ میں نہیں جانتی ایسا کب ہوا، کیوں ہوا۔ میں نے خود پر بہت ضبط کیا، لیکن میں بے بس ہوں مسٹر جبیل، میں ہار گئی ہوں۔ ایلف اکثر نے زندگی میں پہلی بار ہار مانی ہے۔ وہ دل و جان سے ہار گئی ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب تم سے محبت ہو گئی۔ میں تمہیں بہت چاہتی ہوں روحان، بہت زیادہ۔ اس کا لہجہ جذبات کی آنچ سے دھمک رہا تھا۔ روحان نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر ایک سرد آہ بھر کر سر جھکا لیا۔ جواب نہیں دیا تم نے؟ برف کی ملکہ برف کے قالین پر اپنے سامنے سر جھکائے کھڑے اس شخص سے پوچھ رہی تھی جو اپنے درد ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پوری دنیا کے مشکل سے مشکل سوالوں کے مسکرا کر جواب دینے والا شخص میرے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہے، اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ محبت کے دیوتا کو بولنے پر اکسا رہی تھی۔
شاید محبت کے دیوتا کا سب ٹوٹا تھا، وہ مزید کھڑا نہیں رہ سکا تھا۔ اسے سر اٹھا کر ایک نظر اپنے سامنے کھڑی برف کی ملکہ کو دیکھا تھا، جو چیمبر آف ڈسکشن کے ساتھ ساتھ پورے لندن پر راج کرتی تھی۔ لوگ اس سے جڑنا چاہتے تھے اور محبت کی اس دیوتا کو، جس کی محبت کی دیوی کب کی روٹھ چکی تھی، اسے اپنا بنانا چاہتی تھی۔ محبت کے دیوتا نے سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تھا، شاید دھند میں روئی کے کالے ان دونوں کو چھو رہے تھے۔ اس نے ایک گہری سانس لی تھی اور پھر بنا کچھ کہے پلٹا اور جانے کے لیے قدم بڑھایا۔ تم میرے سوال کا جواب دیے بنا نہیں جا سکتے۔ برف کی ملکہ نے اس کا ہاتھ تھاما، وہ اسے جانے سے روک رہی تھی۔ برف کی ملکہ کا دل تیز سڑک رہا تھا، وہ پلٹا اور گہری نظر اس پر ڈالی۔ کیوں ڈرتے ہو؟ دل نہیں توڑوں گی، ہمیشہ ہر قدم پر ساتھ نبھاؤں گی۔ ایک بار میرا ہو کر تو دیکھو، سارے دکھ بھلا دوں گی۔ برف کی ملکہ کے لہجے میں التجا تھی، اس کی آنکھوں میں رد کیے جانے کا خوف تھا۔ محبت کا دیوتا اس کا درد سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ بے بس تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جانتا ہوں تم ساتھ نبھاؤ گی۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا، لیکن اس کی یہ مسکراہٹ اس کی نازک جان لڑکی کی روح فنا کرتی تھی۔ لیکن کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ محبت کے دیوتا نے اس کے نازک ہاتھ سے، جو ٹھنڈ کی شدت کی وجہ سے برف بن چکا تھا، نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی۔ کچھ مت کہنا، میں کسی کو بھی تکلیف نہیں دے سکتا۔ مجھے جس کا ہونا تھا میں ہو چکا ہوں، کسی اور کا ہونا میرے اختیار میں نہیں۔ محبت کے دیوتا نے اسے چپ رہنے کی التجا کی۔ برف کی ملکہ کو اس کے انکار پر اپنی رگوں میں خون منجمد ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اسے کھو نہیں سکتی تھی، کسی بھی قیمت پر بھی نہیں۔ لیکن میں، برف کی ملکہ کے ہونٹ پھڑپڑائے تھے۔ شش! وہ اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھے اس سے پھر سے چپ رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اب وہ الٹے قدموں پیچھے کی جانب چل رہا تھا، اس کا سر نفی میں ہل رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر جان لیوا مسکراہٹ تھی، جبکہ آنکھوں کی نمی کو بھی وہ واضح محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے قدم دور بڑھا رہے تھے، برف کی ملکہ کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر الٹے قدم چلنے کے بعد وہ پلٹا تھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا دھند میں کہیں غائب ہو گیا تھا۔ برف کی ملکہ اس سے قدموں کے نشان تک رہی تھی، آواز سائیں سائیں کرتی اس کے وجود سے ٹکرا رہی تھی۔ اس سے بھی اپنے سامنے ہر منظر دھندلا ہوتا محسوس ہو رہا تھا، شاید اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ تو تم نے اس کے سب سے خاص دن پر اس کی محبت ٹھکرا کر اس کا دن خراب کر دیا۔ یہ کچھ دن بعد کی بات تھی، روحان نے حشام کو بتایا تھا اس کے دوسرے سیمسٹر کے پیپر ختم ہونے والے تھے، اسے لندن آئے ہوئے سال ہونے والا تھا۔ تم جانتے ہو حشام، میں ایسا نہیں کر سکتا، کسی اور کا ہونا میرے بس میں نہیں ہے۔ تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے روحان، تم حانم کو بھول جاؤ اب۔ حشام کا لہجہ سخت تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ ایلف اچھی لڑکی ہے، تم نے خود بتایا تھا۔ اب تو وہ تم سے محبت بھی کرتی ہے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ حشام کو غصہ آ گیا تھا، پچھلے کچھ مہینوں سے حانم کے ذکر پر وہ ایسے ہی رد عمل کا اظہار کرتا تھا جسے روحان سمجھنے سے قاصر تھا۔ حشام چاہتا تھا کہ روحان جلد سے جلد شادی کر لے کسی سے۔ لیکن میں اس سے محبت نہیں کرتا اور نہ کبھی کر سکوں گا۔ میں نے بس ایک لڑکی کو چاہا ہے، یہ تم جانتے ہو۔ وہ لڑکی اب نہیں رہی روحان، اگر زندہ بھی ہوئی تو تم سے شاید شدید نفرت کرتی ہوگی۔ حشام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نفرت منظور ہے مجھے، بس کہیں نہ کہیں وہ مل جائے۔ میرا دل کہتا ہے وہ کہیں آس پاس ہے۔ روحان نے بتایا تھا۔ مسٹر حشام جویل، جو کتاب آپ ایشو کروا چکے ہیں وہ حانم کو یعنی مجھے چاہیے، آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ حشام کے فون سے آواز اگ رہی تھی اور روحان کو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ وہ لیٹا ہوا تھا، ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ آواز حانم کی تھی۔ روحان اس کی آواز کو اچھے سے پہچانتا تھا۔ حشام نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں وہ کتاب لے لوں؟ آواز دوبارہ ابھری تھی۔ روحان کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ حشام، وہ حانم ہے؟ وہ کانپتی آواز سے پوچھ رہا تھا، جبکہ حشام نے فون بند کر